الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگو، اللہ کا پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے صحت اور عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا مہینہ ہمیں شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی، سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے غور کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ کلام مجید جتنا ہم سنتے ہیں پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس بجھتی نہیں ہماری. ہم نے آج تک زندگی میں ہر ایک نے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیا ہوگا. واحد یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آدمی کا دل نہیں بھرتا، بلکہ جتنا زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنا شوق زیادہ بڑھتا ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟ یہی معجزہ ہے، یہی علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کی کوئی کتاب ہو لکھی ہوئی بڑی زبردست معلومات سے بری ہوئی، ایک مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ میں تو آپ اٹھتا جاؤ گے. اور یہ کلام مجید ایسی کتاب ہے جتنا زیادہ پڑھتا ہے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. فخر کس بات پر کرنے کا؟ اللہ کی توفیق پر، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی. تو جتنا زیادہ پڑھتا ہے کلام مجید کو اتنی زیادہ رغبت پیدا ہوتی. یہ معجزہ ہونے کی علامت ہے، اللہ کا کلام ہونے کی علامت ہے. حقیقت میں آپ دیکھو تراویح میں جو ہم قرآن سنتے ہیں، ماشاءاللہ مجھے کہنا پڑے گا حفاظ بہترین قرآن پڑھتے ہیں. آپ کو اگر محسوس ہوتا ہو، آپ اگر تجوید جانتے ہوں، قواعد سے اگر واقف ہوں عربی، تو آپ کو پتا چلے اتنا بہترین قرآن پڑھتے ہیں. بس دل یوں چاہتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو قوت عطا فرماوے پوری رات قرآن سنتے رہے. دل بھرتا ہی نہیں. ہمارے بزرگان ایسے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، پوری رات نوافل میں قرآن سنتے بھی تھے. رمضان تو معمولی الگ، دن میں بھی قرآن، رات میں بھی قرآن، ہر وقت قرآن. ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں، داعی کبیر، بانی تبلیغ. یہ جو خاص طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا،
سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، گشت، ہفتے کے 2، تعلیم، زندگی کے 4 مہینے، یہ سب خاص جو طریقہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا تھا، انشنا نہیں تھا ان کو، مدینہ پاک میں گئے تھے، وہاں استخارہ اعتکاف کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، تب جا کے یہ کام شروع ہوا۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو حسرت ہوئی کہ ہم سنتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان مبارک میں 61 قرآن ختم کیے۔ آپ تعجب کرو گے کہ 61 قرآن، ہم سے تو 2 بھی نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ ہماری کم ہمتی کی علامت ہے۔ پڑھنا شروع کرو، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی آسانی بڑھتی جاوے گی، رفتار بڑھتی جاوے گی، وقت میں بھی برکت، ہر چیز میں برکت۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ حسرت سے کہا ہمارے خاندان میں کوئی اللہ کرے ایسا پیدا ہو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے۔ بس یہ کہا انہوں نے، بیٹے نے سن لیا۔ کون بیٹا؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس رمضان میں جس وقت فرمایا تھا شروع کر دیا، پہلی رمضان سے عید کے موقع پر ملاقات کی، ابا سے کہا ابا خوش ہو جائیے، 61 قرآن میں نے ختم کی ہے۔ دن کا 1، رات کا 1، تراویح کا 1۔ دن کا 1، 30 دن 30 قرآن، رات 30 قرآن، اور پوری تراویح میں 1 قرآن، 61 ہو گئے۔ ابا نے کہا اب اطمینان ہوا، ہم سنتے رہتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، ہم تعجب کرتے تھے کہ 61 قرآن کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو وہ زمانہ تھا برکت والا، اس زمانے میں جب ہو سکتا ہے تو اس زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ مثال قائم کر دی، کوئی اشکال نہ رہے کسی کو۔ تعجب کرنے بعد لوگ کہ 61 قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت کوشش کی کہ مجھے موقع مل جائے کعبہ شریف میں 2 رکعت پڑھنے کا۔ امام اعظم تھے، کسی بھی طرح ایک مرتبہ نصیبہ جاگا، امیر جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے امام صاحب کو اجازت دی، آج رات آپ عبادت کر سکتے، دروازہ کھول دیا۔ امام صاحب نے 2 رکعت کا کال مارا، 2 رکعت نفل، بڑا مجاہدہ کیا نفس کے خلاف، فجر سے پہلے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ شوق کی بات ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد 2 رکعت کعبہ شریف میں پڑھنے کا موقع ملا۔ جب سلام پھیرا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتی، ما عرفناک حق معرفتی۔ اللہ، اسی لیے ہم نے 20 رکعت پڑھی۔ پڑھنے کے بعد کہو یا اللہ صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا، معاف فرمانا، پکڑ نہ فرمانا،
بے ادبی پر، حق تلفی پر، ہم سے صحیح معنوں میں تراوی نہیں ہوئی. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ٹوٹا پھوٹا بھی قبول کر لے گا. اور اگر جو دل میں یہ خیال آ جاوے پوری توجہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پوری توجہ کے ساتھ میں نے قرات سنی، اب کیا چاہیے؟ ارے مارے جاؤ گے، محروم ہو جاؤ گے کبھی اپنے عمل پر. ایسا تصور مت کرو. اپنا تزکیہ مت بیان کرو، اپنی برائی مت بیان کرو، کبھی اپنے آپ کے عمل کو اچھا مت سمجھو. پورا قرآن پڑھو. امام صاحب نے کعبہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، پورا قرآن پڑھ دیا، رو رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، تیری معرفت، تیری محبت کا حق ادا نہیں ہوا. یا اللہ. جو امام صاحب 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت، پوری رات تلاوت، وہ رو رہے. اندازہ لگاؤ 40 سال تک سوئے ہی نہیں پوری رات. کیسا مزہ آتا ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے، معجزہ ہے. میں معجزہ سمجھا رہا ہوں. ہمارے زمانے کے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ولی اللہ خاندان کے شاہ عبد العزیز کے نواسے، صبح میں ایک قرآن پڑھتے تھے، شام کو ایک قرآن پڑھتے تھے. معجزہ تھا. اللہ اکبر. ابھی کی مثال مدینہ پاک میں روزانہ 2.5 قرآن، یعنی کتنے 75 پارے. یا اللہ کیسے کیسے اللہ کے بندے. میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ قرآن کی برکت، قرآن کا معجزہ. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. اللہ کا احسان مانو کہ ہم جیسوں کو یہ قرآن دیا. اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کتنا اونچا کلام. فرشتے کانپ رہے تھے، پہاڑوں نے نہ کہہ دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا. ہم نہیں اٹھا سکتی اس امانت کو، انسان نے اٹھا لیا. تو کتنی عظمت ہونی چاہیے. واللہ میں کہتا ہوں میرا یہ جملہ یاد رکھنا. ہو سکتا ہے ابھی یاد نہ آئے، قبر میں یاد آئے گا. لکھنا ہو تو لکھ لو. کیا یاد آئے گا؟ کہ ایک اللہ کا بندہ کہتا تھا قرآن کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، اس کے باوجود ہم نے توجہ نہیں کی. جتنا ہم سے ہو سکا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں کی. خون کے آنسو بہائے گا قبر کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو. اسی لیے میں آپ کو یہ جذبہ پیدا کر رہا ہوں. غنیمت سمجھو. کتنے گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھی موجود تھے، اس رمضان میں نہیں. ان کو پوچھو، وہ تو ایسا کہتے ہوں گے کاش کہ رمضان المبارک پورا قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے، دنیا کو ایک طرف رکھ دیتے. لیکن اب کیا؟ گیا وہ گیا، گیا وقت واپس نہیں آتا. لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں، کاش کہ میں واپس لوٹوں دنیا میں. لعلی اعمل صالحا، لیکن اب کیا؟
چلو میں آپ سے یوں کہتا ہوں، ایک دم سے دنیا کو خیر بات مت کہو، لیکن جتنا ہو سکے کم وقت لگاؤ رمضان المبارک میں دنیا کے پیچھے، جتنا ہو سکے وقت نکالو تلاوت کی، پہلے سے ارادہ کر لو، کم سے کم میں کہتا ہوں بالکل کم سے کم 2 قرآن تو پڑھنا ہے، یہ تو حق ہے۔ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ حق ادا نہیں کیا جواب دینا پڑے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام تو غالب رہے گا کل قیامت کے دن، اللہ کلام کی سنے گا، ہماری نہیں سنے گا۔ تو کم سے کم ارادہ کر لو، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آوے تو وہ گیا نہیں ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، بس گیا تھا واپس آ گیا۔ 2 دن ہوئے، ابھی نہیں ہوئی تلاوت صحیح معنوں میں، 2 پارے تلافی کر لو، 1 پارا ہوا تو آئندہ کل سے شروع کر دو، 2 ہو جاوے۔ یہ تو کم سے کم میں بات کرتا ہوں، 1 عشرے میں 1 تو کرے، آسان ہے، 3 پارے کر لے۔ صبح میں کچھ پڑھ لیا، دوپہر میں کچھ پڑھ لیا، شام کو کچھ پڑھ لیا، رات کو۔ رات کتنی لمبی ہے؟ پوری زندگی تو سونے کو ہے، پورا سال سوتے رہتے ہیں، پورا سال دنیا کے پیچھے ہم وقت لگاتے ہیں، کھانے کے پیچھے۔ تو 1 مہینہ ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹہ وقت نکالو، واقعیتاً آدمی کے دل میں اگر تو طلب پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، سب آسان ہے۔ فکر پیدا کرو، طلب پیدا کرو، طلب اور فکر سے اللہ کی مدد آئے گی، یہ یقینی وعدہ ہے۔ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کی مدد بغیر فکر کے بغیر طلب کے نہیں آتی، یاد رکھنا اس بات کو۔ حضرت ابو طالب کو طلب تھی نہیں، خدمت بہت تھی، 45 سال تک خدمت کی۔ کیسی خدمت کی؟ ہم بھی نہیں کر سکتے ایسی خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ طلب نہیں تھی، فکر نہیں تھی، تو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کو سمجھایا، پوائنٹ کی بات میں نے آپ کو کہی، طلب پیدا کرو، فکر پیدا کرو کہ میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، میں اوابین کی پابندی کروں گا، تہجد کی پابندی کروں گا، تلاوت کی پابندی کروں گا، ذکر کی پابندی کروں گا۔ اللہ تو میری مدد فرما، ضرور مدد فرمائے گا۔ حدیث میں ہے جو بندہ 1 ہاتھ چلتا ہے اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو بندہ چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ ہم سے زیادہ توجہ اللہ کی ہے، تھوڑی سی فکر کرنی ہے، بس تھوڑی سی فکر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایام گزر جائے اور کافی افسوس ملتے رہے، خون کے آنسو نکلتے رہے، تلافی نہیں ہوگی۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ جب بہت پڑھتا ہے تو اللہ تعالی برکت دیتے ہیں وقت میں۔ واللہ میں کہتا ہوں، آپ کو بھی شکایت ہے، مجھے بھی شکایت ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے وقت میں بہت سارے کام ہو جاوے۔ پہلے تھا، آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے ماں باپ نے بیچاروں نے نہ گیس چولہا دیکھا،
نہ کوکر دیکھا. چولہا جلانا پڑتا تھا لکڑیاں سے. کتنی دیر لگتی تھی کھانے پکانے میں. آج پھٹ سے ہم نے سٹو کو آن کیا, جلنے لگا چولہا کوکر میں, بس بے فکر ہو گئے. لیکن اس کے باوجود عورتوں کو پوچھو کیا کہے گی معلوم؟ فرصت ہی نہیں, کچن سے فرصت ہی نہیں ملتی. اور وہ زمانہ پھونکے مار مار کے آنکھ کو روشن کرتے تھے, دھواں ہی دھواں. لیکن ان کو پوچھو فرصت کتنی ملتی تھی معلوم؟ دوپہر میں 5-5 گھنٹے ایسے ہی فرصت کے ملتے تھے. دوپہر میں 2-3 گھنٹے سو جاتے تھے. آج کسی کو پوچھو دوپہر میں کوئی سوتا ہو تو قیلولہ کا وقت ہی نہیں ملتا. سنت چھوٹ گئی سنت. پھر بھی شکایت کہ وقت ہی نہیں ملتا. یا اللہ, پہلے پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا 1 مٹکا, اب تو نل چالو کیا پانی بھر گئے. ٹھنڈا پانی ماشاءاللہ فریج میں, ہر چیز کی سہولت. برکت تھی, برکت اٹھ گئی. اس زمانے میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایک عورت, حضرت شیخ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کتنے مہمان آتے تھے, سب کا کھانا پکتا تھا چولہے پر, سب کے برتن دھونے کے, سب کے کپڑے دھونے کے, سب کا کھانا پکانے کا, سب کو کھلانے کا. اس کے باوجود ہماری عورتیں 30-30 پارے بھر لیا کرتی تھی. ہنسی آتی ہے, مذاق ہوتا, ہم تو مذاق سمجھتے. یہ سب کے باوجود 30 پارے, سوتے بھی تھے, سب کچھ کرتے تھے. اور آج ایک مہمان آ جاوے بہانہ, مہمان تھے وقت ہی نہیں ملا. 50 مہمان. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 30 پاروں میں 40 پاروں میں کبھی کمی آئی ہو. اللہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی اہلیہ 40 پارہ پڑھتی تھی. 40 پارہ یعنی پورا قرآن اوپر 10 پارے روزانہ, اور گھر کا سب کام کاج. یہ برکت, یہ برکت کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتنی تلاوت کرتے تھے, کیسی برکت ہو گئی پتا آپ کو؟ ایک مرتبہ بیان میں یہ بات نکل گئی, بہت بیان کرتے تھے آپ کو پتا, میں نے کتاب میں دیکھا ارواح ثلاثہ میں 20 بیان کرتے تھے دن میں. کہاں سے وقت لاتے تھے؟ اور 2 قرآن بھی پڑھتے تھے. میں تو حیرت میں پڑ گیا. اور یہ بات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی. جب میں نے پڑھی تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کیسے لوگ تھے, کیسے تیرے بندے تھے دنیا میں. ہمارے لیے تو صرف تعجب ہے, ہم اس وادی سے گزرے ہی نہیں اور گزرنا چاہتے بھی نہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, گزرنا چاہو, طلب پیدا کرو, فکر پیدا کرو, مجھے بھی کرنا ہے کیوں نہ ہوئے, پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد. فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے, اشراق کے وقت قرآن پورا کر دیتے تھے, پھر اشراق پڑھ کے جاتے تھے گھر. یہ تو عجیب. اظہر کی نماز کے بعد جمنا جاتے دلی, اس کنارے پر ڈبکی لگاتے, آتا ہے 1 کلومیٹر کے بعد نکلتے تھے ڈبکی لگا کر. کتنی سانس روکتے ہوں گے آپ بتاؤ. مشق کی تھی, پریکٹس کی تھی. 1 کلومیٹر ڈبکی, اور اندر میں تھوڑی سانس لے سکتے ہیں پانی میں. پھر ڈبکی لگاتے اس کنارے, پھر وہاں سے واپس آتے 3-4 ڈبکی میں اس کنارے, اور قرآن ختم.
قرآن پڑھتے تھے اندر میں، پورا قرآن، مغرب سے پہلے اس کنارے واپس آ جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بیان میں یہ بات نکل گئی. کیا بات؟ کہ ابھی بھی بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، حضرت علی کے بارے میں تھا، حضرت علی 8 قرآن ختم کرتے تھے روزانہ. کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی کچھ کرامت پر بھی تو ایمان ہے آپ کا، یہ کرامت ہے اللہ کی طرف سے. اس کو بولتے تیئس زمان، وقت کو لپیٹ دینا. جو کام 5 گھنٹے میں ہوتا ہے 5 منٹ میں ہو جائے، اس کو تیئس زمان کہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہاں سے ہندوستان جانا ہوتا تھا، کشتی لینی پڑتی، اسٹیمر، جہاز، پھر بعد میں پیدل، گھوڑا، اونٹ. 5-6 مہینے کے بعد پہنچتا تھا. اور اب بتاؤ، ہندوستان سے بیٹھو، ممبئی سے ہتھرو پہ اترو، 9 گھنٹے لگیں گے. اس زمانے میں اگر یوں کہا جاتا یہ 9 گھنٹے کا رستہ ہے، اس زمانے میں جب ہندوستان سے حج کے لیے جاتے تھے 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے لگتے تھے. 5 مہینے. ابھی الحمدللہ بیچ میں احمد آباد سے بیٹھا تھا، عشاء کی نماز احمد آباد میں پڑھی، فجر مدینہ پاک میں پڑھی. مجھے تو یاد رہ گیا، واللہ کیا تیری نعمت، وقت کو کیسے سمیٹ لیا انسان نے. جب انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کئی مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں سمیٹ لیا، تو کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اسی کو کرامت بولتے ہیں. تو شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، کسی کو اشکال ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کیسے ہونے کی بات کرتے ہو؟ ابھی بھی زمانے میں ایسے ہیں جو صبح میں ایک قرآن ختم کرتے، شام کو ایک ختم کرتے ہیں. نام نہیں لیا اپنا، لیکن بول دیا، نکل گیا زبان سے. تو وہ جو سننے والے تھے ان کو طلب پیدا ہوئی کہ وہ کون ہوگا. بہت پوچھ تاچ شروع کر دی. تو ان کی ساتھی نے کہا، مفتی عبدالحی صاحب نے، وہ خود بیان کرنے والے روزانہ 2 قرآن پڑھتے ہیں. تو کہ کیا بات کرتے ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں سناوے تو ہم تو مانے، ہماری طبیعت جیسی ہے، یقین ہی نہیں آتا کسی بات. اتنے کمزور ہو چکے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. انہوں نے کہا نا ہمیں سناوے. مفتی صاحب سے کہا آپ ذرا کہو نے اپنے ساتھی کو کسی بھی طرح تیار کرو. بات کی، بھائی اتنا کام کر دو نے، آپ روزانہ پڑھتے سونے تو سب کو سنا دو نے. اچھا ہے نا کہ کلام مجید کی جو عظمت ہے، اس کا جو معجزہ ہے، لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے. کسی بھی طرح تیار کیا کہ ہاں چلو کوئی حرج کی بات نہیں، فلانے دن جمنا کے کنارے پر آ جانا. پورا دلی سمیت کہ جمع ہو گیا. جگہ نہیں ملتی تھی، کیوں سننا تھا، ایک عجیب بات سننی تھی. آتا ہے کتابوں میں ان کے حالات میں کوئی اونچا پتھر چٹان جیسا اس پر کھڑے ہو گئے. کتنے لوگ اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے تھے کہ دیکھے تو صحیح ہم. عصر کی نماز کے بعد حضرت کھڑے ہو گئے، حضرت نے پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ. پورا قرآن سب دیکھ رہے قرآن میں اور سن رہے ہیں، پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ. سورہ ناس جب ہوئی نا، ابھی مغرب میں 5 منٹ باقی. حیرت میں پڑ گئے لوگ، یا اللہ یہ کیسے ہوا، پتہ ہی نہیں چلا.
ہم ابھی عصر سے مغرب میں پڑھتے ہیں، ایک پارہ بہت ہو گیا، ایک قرآن 30 پارے، اللہ، پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا نا اتنی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اس رمضان میں ایسا بولتا ہے آدمی 10 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 پڑھے، کوئی بولتا ہے 20 میں نے پڑھے، کوئی بولتا ہے 25 پڑھے۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے معلوم؟ سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے، وہ بھی کہ کلام مجید کتنا عظیم ہے۔ لوح محفوظ میں آپ اندازہ لگاؤ، لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے بتاؤ تو؟ ابھی 700 کروڑ ہیں، تو ہر زمانے میں کتنا کروڑ، اربوں خربوں کی تعداد میں لوح محفوظ میں سب کی تقدیر لکھ چکی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ کتنی بڑی میموری ہوگی۔ پہلے نہیں مانتے تھے، اس فون نے سب آسان کر دیا سمجھنا۔ پہلے نہیں مانتے تھے، لمبے واقعات ہیں، بہت اعتراض کیے تھے، شاہ اسماعیل شہید کو، وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو، سب جوابات ہیں کتابوں میں۔ تو فرمایا لوح محفوظ میں کلام مجید ایک حرف کتنا بڑا ہے معلوم؟ فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کتنا عظیم قرآن ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں حروف ہیں، تو ایک حرف کو فرشتہ نہیں اٹھا سکتا تو پورے قرآن کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ایک مثال دی سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کے واسطے سے۔ ابن عربی، محی الدین ابن عربی بہت بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ کشف یعنی جو غیب میں چیزیں ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف فرمایا کہ جہنم اسی دنیا میں ہوگی، آسمان کے نیچے اور نیچے تک۔ بالکل صحیح بات ہے، حدیث سے بھی نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مومن بندہ انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اعلیٰ علیین پر لے جاتے ہیں فرشتے، اور جب کافر بندہ مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں آسمان تک، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو پھر بعد میں وہ فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے اس کو نیچے پھینکو سجین میں، تو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں۔ اس سے پتا چلا سجین نیچے ہیں یعنی آسمان کے نیچے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اتنے واقعات ہیں، پورا مہینہ مجھے دو گھنٹے روزانہ، تو میں تھوڑی خلاصے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ صرف اشارہ کروں، کیا اشارہ کروں معلوم؟ کلام مجید میں کل تراویح میں آیا حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو ایک مرتبہ تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کو جب ویران کر دیا، سب پر موت طاری کر دی، تو قیامت کے دن 2 مرتبہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت طاری کر دی، گدھے پر سوار تھے، کھانا بھی ساتھ میں تھا، رستے میں ہے، بغور سننا، رستے میں آنے جانے والوں کا رستہ ہے، راہداری ہے،
سب یہاں سے آتے جاتے ہیں. حضرت عزیر کی لاش پڑی ہے, گدھے کی لاش پڑی ہے, کھانا پڑا ہے, لیکن کسی کو نظر نہیں آتا. 100 سال تک پڑے رہے. قرآن میں ہے یہ بات. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم, نہیں بل لبثت 100 عام. 100 سال رہے اسے. 100 سال کیا بات کرتے ہو راستے پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی گویا. وہاں سے گزرتے تھے, کسی کو نظر نہیں آیا. اللہ قادر ہے کہ نہیں بتاؤ تو. اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. نظر نہیں آتا تھا. 100 سال تک پڑے رہے. گدھے کی تو ہاڑ پنجر ہو چکا تھا, ہڈیاں راکھ ہو چکی تھی, بکھر چکی تھی. 100 سال کے بعد زندہ کیا قرآن میں. تو اللہ قادر ہے, اللہ کی قدرت ہے. تو ہمیں نظر نہ آوے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ نظر آنا نہ ہونے کی علامت ہے, عدم وجود کی علامت ہے. بالکل غلط ہے. ہوا نظر نہیں آتی, لیکن ابھی ہوا ہے کہ نہیں بتاؤ. تب تو میں زندہ ہوں. ابھی ہوا بند ہو جائے سب مر جائے. ہوا نظر نہیں آتی. تو اسی طرح اللہ نظر نہیں آتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں ہے. نظر نہ آنا اس کے وجود نہ ہونے کی علامت نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہے موجود. تو اسی طرح یاد رکھنا معجزہ عجیب و غریب یہ میں سمجھا رہا ہوں. تو کیا سمجھا رہا تھا؟ ایک ایک حرف علامہ ابن عربی کی بات میں نے سمجھائی. کشف والی بات. ہم کہیں گے کہاں جہنم ہے؟ بھائی ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ نہیں ہے. سمندر میں ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندروں کو آگ لگا دیا جائے گا. اللہ اکبر. پانی اور آگ ضد ہے, دونوں دشمن ہے. آگ جلے پانی ڈالو بجھ جائے گی. لیکن اللہ قادر ہے. پانی میں آگ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے سمندروں میں آگ نہیں دیکھی؟ ارے سمندر کے نیچے آگ ہے. آج کل سائنسدانوں نے تحقیق کر لی اس بات کی. اللہ نے تو کب سے فرما دیا. تو جہنم ہے نیچے. پوری دنیا میں سائنسدانوں نے الگ الگ جگہ پر بورویل کیا, لیکن آپ کو پتا ہے 6000 فٹ کے نیچے نہیں جا سکتا, ٹوٹ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے اس میں. نیچے زمین ہے, نیچے انسان بستے ہیں. حدیث میں ہے. آپ یہ باتیں جو میں کھولوں نے تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ باتیں تو ہم نے نہیں سنی آج. ارے کوئی نئی بات نہیں ہے. وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے, سننے کے لیے. صرف ایک حدیث میں آپ کو مختصر سنا دوں. 10 لوگ بج گئے. معجزہ بھی میں سمجھا بھی نہیں سکا. ایک بات یہ حدیث سن لو. چلو, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی. 7 زمین پر انسان بستے ہیں. ہر زمین کے آدم الگ ہیں. 7 زمین میں آدم ہے. آدم علیہ السلام جب آئے تھے نیچے بھی تھے, دوسری زمین, تیسری زمین, چوتھی زمین, 5ویں زمین, 6ٹھی زمین, اور یہ 7ویں ہماری. 7 زمین کے آدم الگ.
اس بات کو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو سمجھایا ہے نا، ہمارا دماغ روشن ہو جا رہا ہے. عالم اگر ان کی اس رسالے کو غور سے پڑھ لے وے، اش کر جائے، جھوم اٹھے کہ ایسی علمی باتیں آج تک ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی. میں نے اس کو جب ایک جگہ پر یہ حدیث آئی نے 3 گھنٹے بیان کیا تھا الحمدللہ. یہ صرف حدیث سمجھائی تھی میں نے، 7 جگہ کے آدم الگ. کیا مطلب اس کا؟ 3 گھنٹے چاہیے صرف اس حدیث کو سمجھانے کے. تو دیکھو نیچے اگر بورویل ہو جا رہے تو کیا ہوئے بتاؤ؟ نیچے جو آبادی ہے اس کا کیا؟ بلکہ اور نیچے جاوے تو آگ ہے، جہنم ہے، اور اللہ ابھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا. تو یہ جہنم ہے یہ دنیا. حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانہ یہی جہنم. جنت تو اوپر ہے، کافر یہی رہے گا، جنت الکافر. الدنیا سجن المومن جنت الکافر، یہ دنیا کافر کی جنت ہے، یہی رہے گا وہ. مرنے کے بعد یہی دنیا ان کے لیے جہنم بنے گی، ابھی جنت ہے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا جہنم. کشف فرمایا اللہ. اسی بنا پر جہنم سے نکلنا ہے. بولو نا، نکلنا ہے نا. ایک بات پر عمل کر لو، نکل جائیں گے. کیا معلوم؟ حدیث سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جہنم میں، اس دنیا میں اوپر سے رسی لٹکائی ہے. رسی پکڑ لو، اللہ اوپر کھینچ لے گا. آپ کہیں گے کہاں ہے رسی؟ تو نظر نہیں آتی. ارے حدیث میں ہے رسی کلام مجید. سبحان اللہ کہو. ہے کہ نہیں عجیب بات؟ قرآن کو پکڑ لو، سینے سے چمٹا لو. رسی پکڑ لی، رسی پکڑ لی، اللہ تعالیٰ جہنم میں سے اوپر کھینچ لے گا، اپنے پاس بلا لے گا، جنت میں داخل فرما دے گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے معلوم؟ حبل اللہ الممدود، کلام اللہ، حبل اللہ الممدود. کلام اللہ اللہ کی رسی ہے جو اوپر سے لٹکائی گئی ہے. پکڑ لو، بچ جاؤ گے. اور پکڑنا کیسے ہوتا ہے؟ تلاوت کرو، اس کا حق ادا کرو، عظمت بجا لاؤ، پکڑ لو. چلو باتیں تو نکلتی رہے گی. الحمدللہ اللہ کا احسان، آپ کی توجہ کی برکت. میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ. انشاءاللہ 12 بجے تک صرف اس بات کو میں سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ دوسرے دن بیٹھو گے بھی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا رحمن.